جی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ اپریل، مئی، اگست اور سپتمبر کی زندگی نو میں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے تمکین امت کے ٹاپک پر کم سے کم 20 سے 25 پیجز کے اشارات لکھے ہیں۔ اپریل کے اندر علمی ترقی اور تمکین امت کے ٹاپک سے مضمون آیا ہے۔ مئی کے اندر معاشی ترقی اور تمکین امت کے نام سے ٹاپک آیا ہے۔ اگست کے اندر تمکین امت اور تہذیبی قوت کے نام سے مضمون آیا ہے۔ پھر ابھی سپتمبر کے اندر تمکین امت اور نظریاتی قوت کے ٹاپک سے مضمون آیا ہے۔ تب یہ تمکین امت کیا ہے، سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ تمکین امت کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان یا امت مسلمہ دنیا کو دینے والی بنے، انسانوں کے مسائل حل کرنے والی بنے، اور آج کے تہذیب اور تمدن کی ایک ضرورت بن کر سامنے آئے۔ امت مسلمہ انسانیت کی محسن بنے اور دنیا کا اثاثہ بنے۔ اور ایک آخری بات امیر جماعت لکھتے ہیں کہ تمکین امت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو با اثر قوتیں موجود ہیں اس وقت، ان کی ڈپینڈنسی آپ پر، یہ تمکین امت کا مطلب ہے۔ تو علمی ترقی کے مضمون میں علم اور طاقت کا کیا ریلیشن ہے، علمی ترقی کے مختلف پہلوئیں کیا ہیں، اس پہ وہ روشنی ڈالتے ہیں، اور بہت سارے ریفرنسز بھی، کم سے کم 60 سے 70 ریفرنسز انہوں نے اپنے مضمون میں دیے۔ تو شروعات میں جو علم اور طاقت کا تعلق پہ بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک جو فلاسفر تھا جس کا نام مائیکل تھا، اس نے علم اور طاقت کے درمیان کے تعلق کو اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ طاقت جو ہے، پاور جو ہوتا ہے، اس کا جو منبع ہے وہ علم، طاقت علم ہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور یہ طاقت علم کا استعمال کرتی ہے اور اپنے مقاصد کے لیے مخصوص علوم کی تشکیل و تخلیق بھی کرتی ہے۔ فوکو نے پھر یہ کہا، ایک چیلنج کیا کہ جو طاقت کا سرچشمہ عوام کی رائے یا ریاست کی قوت نافذہ ہوتی ہے، اس نظریے کو اس نے چیلنج کیا۔ اس کے کاؤنٹر میں اس نے لکھا، فوکو نے، کہ طاقت کا جو اصل محور وہ سچائی کے بارے میں سماج میں پایا جانے والا تصور، اور یہ تصور جو ہے وہ علم کے ذریعے انجام پاتا۔ پھر علم اور طاقت کے تعلق پر انہوں نے الوین ٹافلر کی کتاب پاور شفٹ، ایک کتاب ہے، تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ طاقت کے دراصل سرچشمے 3 مانے جاتے ہیں۔ پہلا سرچشمہ ہے جسمانی قوت یا فوجی طاقت یا تشدد کی طاقت۔ یہ جو ہے، یہ جو سرچشمہ تھا، قدیم جاگیردارانہ سماج میں یہ پایا جاتا تھا، جو قوت کے ذریعے ماتحتوں کو اپنے ماتحت بنایا جاتا تھا یا سزا کا خوف دے کر کے اپنے ماتحت بنایا جاتا تھا۔ اس قوت کی علامت جو ہے زمین تھی۔ پھر دوسرا سرچشمہ جو مانا گیا وہ دولت۔ یہ جو سرچشمہ تھا یہ 16ویں صدی عیسوی میں سامنے آیا، جب صنعتی انقلاب آیا، فیکٹریز آئے، انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو جس کے پاس انڈسٹری کا پاور تھا اس کے لوگ غلام تھے۔ پھر تیسرا سرچشمہ یہ لکھتا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کے اگر کوئی سرچشمہ ہے تو وہ علم کی طاقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصل طاقت علم کی طاقت ہے۔ علم پر جس کی قدرت ہوگی، سماج پر اس کی قدرت ہوگی، سماج پر اس کا حکم چلے گا۔ 30 سال پہلے یہ کتاب اس نے لکھی تھی، جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں کہ پہلے
جو 16ویں صدی عیسوی میں انڈسٹریل سوسائٹی کو کہا جاتا تھا، جہاں پر فیکٹریز، کارخانے وغیرہ وجود میں آ رہے تھے، تو ایک صنعتی سماج جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد وہ صنعتی سماج آگے بڑھ کر کے ایک انفارمیشن سوسائٹی بن، جس کے مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ آیا، ڈیٹا جمع ہوا، انفارمیشن ایک جگہ اکٹھا ہوا، تب یہ سماج ایک انفارمیشن سماج میں تبدیل ہوا. اس کے بعد آگے بڑھ کر انفارمیشن سماج نالج سماج میں کنورٹ، کہ جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے آپ کون سا نالج کریٹ کرتے ہیں. اس کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے اس پر غور و تدبر کرنا، اپنے وجدان اور تخلیقی عمل سے کام لے کر انسانی تمدن کے لیے مفید اصول بنانا، مسائل کا حل تلاش کرنا اور آئیڈیاز سامنے لانا، اس کو ہم نالج سوسائٹی کہتے ہیں، علمی سماج کہتے ہیں. اس کے بعد مختلف علمی پیداوار پہ علم کیسے ترقی کرتا ہے اس پہ انہوں نے بہت سارے سیکشنز بنائے ہیں. تو پہلا سیکشن وہ لکھتے ہیں کہ علم کی پیداوار کی آج دنیا میں رفتار کیا بنیاد پہ کتنی اسپیڈ سے، کتنی ویلاسٹی سے نالج جنم لے رہا. تو تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک محقق تھا، ایک ریسرچر تھا آر.بی. فلر کے نام سے. اس نے علم کیسے بڑھتا ہے اس کو پیمائش کرنے کے کچھ اصول بنائے. اس اصول کے مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں جتنا علم تھا، اگر اسے دگنا ہونا ہے تو تقریباً اس وقت 1500 سال لگ سکتے ہیں اس پیمائش کی بنیاد. اب 20th سینچری میں، 20ویں صدی میں یہ مدت جو ہے 1500 سال سے گھٹتے گھٹتے 100 سال ہو. علم ڈبل ہو رہا ہے دنیا میں، ہر 100 سال میں علم دگنا ہونے لگے گا. اب 21st سینچری میں علم کی جو رفتار ہے ڈبل ہونے کی، وہ 100 سال سے کم ہو کر کے صرف 13 مہینے ہو گئے. ایک سال کے اندر جتنا علم آج ہے 2024 سپٹمبر میں ڈبل ہو جائے گا. تو وہ رفتار سے علم جو ہے آگے بڑھا. پھر دوسرے سیکشن میں وہ لکھتے ہیں کہ علمی تحقیق کیسے ہو رہی ہے، ڈیفرنٹ مقالے جس کو ہم کہتے ہیں ان کی اشاعت کا کیا حال ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی میں دنیا بھر میں جو ریسرچ پیپر شائع ہوتے تھے، مقالے شائع ہوتے تھے، ان کی تعداد جو ہے 18ویں صدی میں 336 تھی، جو 1900 میں 60,000 ہو گئی. اور اب 2020 میں یہ رسالے، یہ مقالے جو ہیں 32 لاکھ ہو چکے ہیں. 1990 میں جو پیٹنٹ ہوتے تھے، نئے نئے چیزیں جو وجود میں آنے کے بعد اپنے نام پہ رجسٹر کرانے کا جو پیمائش تھی، وہ تقریباً 1990 میں 9 لاکھ پیٹنٹس ہوتے تھے. اب 2021 میں یہ 34 لاکھ ہو چکے ہیں. اس رفتار سے علم جو ہے آگے بڑھا. اب کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں ہم دیکھیں تو 1950 کے اندر دنیا بھر میں نئی کتابیں جو شائع ہوئی تھی وہ 2,75,000 تھی 1950 میں. پھر 1980 میں یہ 6,70,000 ہو گئی. 2021 کے اندر دنیا میں اس سال 40 لاکھ نئی کتابیں شائع ہوئی. یہ گوگل نے ڈیٹا جمع کیا تھا. جو اب تک جو گوگل نے جن کتابوں کو جمع کیا ہے اپنے پاس، اب تک کے جو کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ 13 کروڑ کتابیں جو ہیں اب تک شائع ہوئی، جو گوگل نے اپنے پاس جمع کی. پھر اس کے بعد جو عالمی ویلیو ہے یہ کتابیں شائع ہونے کی، جتنا خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر، جو ویلیوز ہے وہ $142 بلین، یعنی دنیا جتنا سونے کے زیورات پر خرچ کرتی اس سے کچھ کم ہی کتابوں پہ خرچ کرتی. تو سونے کے برابر جو ہے اس کی ویلیو بیان کی گئی. پھر آخر میں لکھتے ہیں یہ جائزہ ہم نے اس لیے پیش کیا ہے کہ ہمارے خیال میں امت کی تمکین اور ترقی کے جو کام اس وقت ہو رہے ہیں ان میں علمی ترقی کا پہلو بری طرح نظر انداز ہو رہا ہے.
علمی ترقی کا مطلب محض تعلیمی ترقی نہیں ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں داخلوں کا بڑھ جانا تعلیمی ترقی کا مظہر تو ہو سکتا ہے، لازماً علمی ترقی کا مظہر نہیں۔ صرف مسابقتی امتحانات میں کامیابیاں اور ڈاکٹروں اور انجینئروں کی بہتات علمی سماج پیدا نہیں کرتی۔ اونچی تنخواہوں کے کارپوریٹ ملازمتوں کے بڑھ جانے سے علمی طاقت کا حصول نہیں ہوتا۔ بلا شبہ ان حصول یابیوں کی بھی اہمیت ہے، یہ اصل میں علمی ترقی نہیں بلکہ معاشی ترقی ہے، اور تمکین و ترقی میں اس کا بھی ایک کردار ہے، لیکن علم کا جو اساسی کردار ہے ان کی محض ان چیزوں سے ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ تو ڈفرینٹ پہلو جس پہ توجہ دلائی ہے امیر جماعت نے، سب سے پہلا پہلو ہے علم کی پیداوار، نالج پروڈکشن۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ چین میں گزشتہ سال جو ہے پیٹنٹ کے سلسلے میں سب سے زیادہ 15 لاکھ درخواستیں آئی ہیں چین سے۔ چائنا جو ہے نالج پروڈکشن میں بہت آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر ہے امریکہ کا، 5,09,000 پیٹنٹس کی ریکویسٹ آئی ہے۔ اس کے بعد ہے جاپان کا نمبر 4,12,000 جو 90 نمبر پر ہے پوری دنیا میں۔ اس کے بعد ہندوستان جو ہے 37,900 ریکویسٹ کے ساتھ موجود ہے اس وقت۔ اس کے بعد اگر مسلمان ممالک میں دیکھیں تو نمبر آتا ہے ایران جو 21ویں نمبر پر 11,500 پیٹنٹ ریکویسٹ کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ترکی کا نمبر ہے جو 23واں نمبر ہے جس کی درخواستیں جو ہے 10,000 پیٹنٹ کی آئی ہیں۔ تو اس طریقے سے نالج پروڈکشن کا معاملہ دنیا میں ہے۔ پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو صرف 490 پیٹنٹ کی درخواستیں ہیں۔ پیٹنٹ کا مطلب ہے نئے چیزیں جو ایجاد کر رہے ہیں، نالج کا جو پروڈکشن آ رہا ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کا نمبر ہے جو صرف اور صرف 90 کا ہے، 90۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ چین ہے 15 لاکھ، اس کے بعد بنگلہ دیش ہے 90۔ تو یہ نالج پروڈکشن کا حال۔ تو تمکین و ترقی کی ایک یہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ ریسرچ اور انوویشن کی اہمیت کا شعور پیدا کرنے کی تحریک ہمارے درمیان عام ہو۔ ہم ایک ایسے تعلیم یافتہ معاشرے کا خواب دیکھیں اور دکھائیں جس میں مختلف میدانوں میں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ نئے علوم دریافت ہو رہے ہوں اور افکار و آئیڈیاز کا سیلاب امٹ رہا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہین بچوں کو علمی و تحقیقی کاموں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کا روایتی انداز، امتحان پر مرکوز تعلیم، مسابقتی امتحانات پر مرکوز تعلیم یا انجینئرنگ و میڈیکل پریکٹس پر مرکوز تعلیم کے بجائے تحقیق و جستجو اور نئے علم کی دریافت کے جذبے کی افزائش ہو۔ خوشحال لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بیرون ملک ان کی دانشگاہوں میں بھیجیں جہاں صحیح معنوں میں علمی و تحقیقی مزاج کی افزائش کی جاتی ہے۔ فلاحی ادارے ایسے طلباء کو اسکالرشپ دینے کی اسکیمیں شروع کریں۔ آئی بی اور کیمبرج جیسے بین الاقوامی بورڈوں سے ہمارے زیادہ سے زیادہ اسکول منسلک ہوں۔ یہ امیر جماعت نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سیکشن میں بات کرتے ہیں امیر جماعت علمی مزاج، ہمارے اپنے درمیان ہمارا علمی مزاج کیا۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علم محض ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم قوت اصلاً علمی مزاج، علمی ماحول اور علم کے اپلیکیشن کا نام۔ صرف ملازمت اور پیشے کی جگہ پر اپنی تعلیم کا استعمال کرنا آدمی کو صاحب علم نہیں بلکہ معیشت کے کارخانے کی بے جان مشین بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان کی مجموعی شخصیت، اس کا مزاج اور اس کا ذہنی سانچہ علم و تحقیق کی بنیاد پر استوار نہ ہو، علم جو ہے وہ طاقت نہیں بن سکتا۔ اس کی طرف امیر جماعت نے توجہ دلائی ہے۔
پھر علمی ماحول کے سیکشن میں آپ لکھتے ہیں کہ علمی مزاج جب پورے معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو وہ علمی ماحول بنتا ہے۔ علمی ماحول کا کیا مطلب ہے؟ علم و تحقیق جو ہے آزادی چاہتے ہیں۔ علم و تحقیق کی افزائش ایسے ماحول میں نہیں ہوتی جہاں آدمی اپنے رائے کے آزادانہ اظہار کے حق سے محروم کر دیا جاتا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اسلام نے اپنے دور اول میں سائنسی اور علمی تحقیقات کے ایک طاقتور سلسلے کا آغاز کیا اور 3ری صدی ہجری سے 7ویں اور 8ویں صدی ہجری تک کے عرصے میں مسلمانوں نے ہر اہم میدان علم میں غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔ جہاں ایک طرف دینی علوم میں اسماء الرجال، فقہ و اصول فقہ، حدیث و فن حدیث، تفسیر وغیرہ میں حیرت انگیز رفتار سے نہایت گراں قدر علوم و فنون، علمی مناہج کی دریافت و ایجاد کی، وہیں پر فلکیات، ہندسہ، ریاضی، طب، علم الابدان، کیمیا، طبیعت، جغرافیہ، فن تعمیر جیسے طبعی علوم میں اور عمرانیات، اقتصادیات، سیاسیات و عوامی نظم و نسق، نفسیات، منطق، فلسفہ، تاریخ و فلسفہ جیسے سماجی علوم میں اساسی اور رہجان ساز کارنامے انجام دیے۔ اسلامی تعلیمات نے ایک خاص اسلامی مزاج تشکیل دیا جو وحی الہی پر گہرے ایمان اور انسانیت کی خدمت کے سچے جذبے کے ساتھ غیر جانبداری و انصاف پسندی، عالی ظرفی و وسیع القلبی، تحقیق پسندی اور جستجو و مہم جوئی جیسے علم دوست صفات سے عبارت تھا۔ مسلمانوں نے اپنی اساسیات سے انحراف کے بغیر دنیا بھر کے مختلف علوم و فنون سے بھرپور استفادہ کیا اور اپنی جستجو سے ان علوم کو ترقیوں کی نئی معراج عطا کی۔ اس کے بعد امیر جماعت لکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو لرننگ ٹو لرن والی اسکل پیدا کرنی چاہیے، یعنی زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے۔ ایلون ٹافلر کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 21ویں صدی کے لوگوں کو اس نے ناخواندہ قرار دیا تھا جو سیکھتے نہیں رہتے تھے۔ انہوں نے لرننگ ٹو لرن پر زیادہ فوکس کیا ہے اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مسلسل اور زندگی بھر تعلیم، لائف لانگ لرننگ کے تصور کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر ایک کو مسلسل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پروفیشنل اور ٹیکنالوجیاں مسلسل ترقی کر رہی ہیں، اس لیے جو لوگ ان سے وابستہ ہیں انہیں مسلسل اپنی صلاحیتوں کی تازہ کاری کی ضرورت ہے۔ سماجی علوم سے وابستہ افراد ہو یا محققین و اساتذہ، صحافی ہوں یا دانشور، اور انہیں نہایت تیزی سے ہو رہی علمی ترقیوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، اور سماجی و سیاسی قائدین، ملکوں کے سربراہ اور اداروں کے منتظمین کو بھی مسلسل ٹریننگ لیتے رہنے اور تیزی سے پیدا ہو رہے نت نئے علوم و فنون سے خود کو آراستہ کرنے اور اپنی کارکردگی کو مؤثر بناتے رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں وہ لکھتے ہیں مقصد و مشن اور علم و ترقی کے عنوان میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ علمی قوت سے محرومی بھی اصلاً مقصد و مشن کے تصور کے دھندلا جانے کا نتیجہ ہے۔ ہمارا جو مشن ہے اقامت دین، اگر ہم علمی ترقی نہیں کر رہے ہیں، اپنے نالج میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری نظر میں ہمارا مشن دھندلا ہو چکا ہے۔ ہماری تعلیمی تحریکوں میں علم و تعلیم کے مقصد کا تصور بہت کمزور ہے۔ ہم نے عام طور پر یہی پیغام عام کیا ہے کہ جدید تعلیم کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ معاشی ترقی کا زینہ ہے، اس سے اچھی ملازمتیں مل سکتی ہیں، گھروں میں خوشحالی آ سکتی ہے، سماج میں عزت و توقیر بڑھ سکتی ہے، ہمارے لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو ہمارا کام تھا وہ یہ تھا کہ ملت کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا اصل تعلیمی مقصد خیر امت کی تیاری کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔
قرآن و سنت کی روشنی میں انسانوں کے مسائل حل کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ہمیں انجینئرنگ اس لیے پڑھنی ہے کہ انسانی کوششوں کا رخ ہمیں ضرر رساں ٹیکنالوجیوں سے موڑ کر انسانیت کے لیے مفید ٹیکنالوجیوں کی طرف کرنا ہے۔ ہمیں معاشیات اس لیے پڑھنی ہے کہ دولت کی پیداوار اور تقسیم کے توازن کو قائم کرنے والے مؤثر طریقے اور ماڈلز دنیا کے سامنے لانے ہیں۔ دنیا میں ہو رہی ہر مفید تحقیق اور ہر مفید علم ہماری متاع گمشدہ ہے، اسے نہ صرف ہمیں اپنے اور باقی انسانیت کے فائدوں کے لیے استعمال کرنا ہے بلکہ ان علوم کو آگے بڑھانا ہے، ان کی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، انہیں مالا مال کرنا ہے۔ تو یہ موضوع تھا علمی ترقی اور تمکین امت پر۔ اس کے بعد معاشی ترقی اور تمکین امت بھی آپ پڑھیں۔ اس کے بعد تمکین امت میں تہذیبی قوت کا کیا کردار ہے اس پہ بھی آپ پڑھائی کریں۔ پھر سپٹمبر کے اس منتھ کے میگزین میں تمکین امت میں نظریاتی قوت کا کیا کردار ہے اس پہ امیر جماعت نے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علمی ترقی عطا کرے، ہمارا مشن ہمیں مزید گہرائی سے سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔